بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں، مسجد اہل حدیث کٹیر منڈل مسجد اہل حدیث کولسا بندر دارالخانہ کے محترم سمیعوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے آج 21 اگست 2026 میں خطبہ جمعہ کے حوالے سے کولسا بندر کی مسجد اہل حدیث کے مصلیوں کے بیچ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آج کا جو موضوع ہے اسے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے، مجھے اور آپ سب کو اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی رحمت، موصل انسانیت، ساقی کوثر، شافع محشر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ سے ہمیں اللہ کا قرآن ملا، جنت کی راہ ملی، کروڑہا صلاۃ و درود نازل ہو آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے عید میلاد شریعت اسلام کی نظر میں۔
یہ موضوع آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے. پہلا عشرہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے. یہ مہینہ آتے ہی مسلم علاقوں میں بہت ساری تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. قمقمے اور چمچمے سے ہمارے گلی کوچے جگمگاتے ہیں اور مختلف قسم کے میلادی محفلوں کو رچا کر سجا کر امت کا ایک طبقہ نبی کی پیدائش کا جشن مناتا ہے. اسلام میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہماری نئی نسلوں تک یہ میسج پہنچانا علماء کرام کی ذمہ داری. اللہ کا شکر ہے کہ آج سوشل میڈیا آپ کے ہاتھوں میں ہے تو اچھا اور برا اب آپ تک پہنچنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. سب کچھ آپ تک پہنچ رہا ہے. لیکن سلیم الفطرت لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے عقل سلیم دی ہے وہ حق پہچانتے ہیں. بہت سدھار ہو رہا ہے. اللہ کا شکر. ہم اہل حدیثان ہند ان کی یہ کوششیں اب مسجدوں کی چہار دیواری سے نکل کر بدعت کے ایوانوں تک پہنچ رہی ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہماری اس نئی نسل کو ہم سے روکنا چاہتے تھے, ہم سے دور رکھنا چاہتے تھے, کمروں میں نظر بند کر کے انہیں صرف اپنا بیان سنانا چاہتے تھے, الحمدللہ یہ سوشل میڈیا ان کے کانوں تک پہنچ رہا ہے. گھر بیٹھ کر وہ یہ حق اور سچ دیکھ رہے ہیں کہ دلیل کس کے ساتھ ہے, کون سا کام سنت ہے اور کون سا کام بدعت. اللہ تعالی ہماری نوجوان نسلوں کو بطور خاص اللہ تعالیٰ سنت کو پہچاننے اور سنت پر عمل کرنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں, یہ سوال کہ عید اور عید میلاد, تو بھائی قرآن و حدیث سے پہلے پوچھ لیا جائے کہ اسلام میں کتنی عیدیں ہیں. یہ سوال میرے بھائی آپ جب اللہ کے قرآن سے پوچھیں گے, نبی کی حدیث سے پوچھیں گے, تو آپ کو بہت آسان اور سرل سا بالکل دو ٹوک جواب ملے گا کہ عیدیں تو دو ہیں. آئیے میں دلیل دے دیتا ہوں. پیارے نبی کی حدیث جس کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد کتاب الصلاح میں بیان کیا, باب صلاۃ العیدین, حدیث نمبر 1134 1134. علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. کیا ہے حدیث میں؟ راوی کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انصار مدینہ 2 دنوں میں کھیل کود کرتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, چھٹی کرتے ہیں. تو آپ نے پوچھا ما ھذان الیومان, میرے صحابہ, میرے انصاری بھائیوں بتاؤ یہ کیسے دن ہیں جن میں تم کھیل کود کر رہے ہو؟ یہ دونوں دن اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کیا کہا تھا؟ انصار نے جواب دیا, پیارے رسول, زمانے جاہلیت سے ہم ان 2 دنوں میں کھیل کود کرتے چلے آئے ہیں, اس لیے آج بھی ہم یہ کھیل کود کر رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, بس اور کوئی وجہ نہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے میرے بھائیوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ابو داؤد کی 1134 نمبر حدیث میں ہے, آپ نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر. میرے صحابہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان دونوں کے بدلے میں ان سے بہترین دن عطا فرما دیے, جو ان سے بہتر ہیں, جن میں ان سے زیادہ خیر ہے, بھلائی ہے, تو تمہیں وہ منانا ہے.
یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر، ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے اور ایک عید الفطر کا دن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کتنا دو ٹوک ہے میرے بھائی۔ یہ مدینہ آنے کے بعد آپ نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبی بنایا گیا، پھر 13 سال آپ مکہ میں رہے، تو 40 50 3 53، کم سے کم 53 سال آپ کے گزر چکے ہیں پیدائش کو، اور آپ مدینہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ عید صرف 2 ہے، انہی میں تمہیں کھیل کود کرنا، خوشیاں منانا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے مشروع قرار دیا ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا دن۔ ہاں آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے میری میلاد، میری پیدائش، میرا برتھ ڈے، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ عید اسلام میں کتنی ہے میرے بھائیو؟ صرف 2 ہے، یہی 2 عید ہمیں منانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھپا اسی پر لگا ہے، آپ کا اسٹامپ اسی پر لگا ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چوتھی اگر لے کر آتا ہے تو اسلام میں اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ چیز سنت نہیں بلکہ کیا ہوگی؟ بدعت ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک حدیث اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، عید میلاد اسلام کی نظر میں کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب نبی نے عید 2 ہی منایا، 2 ہی بتایا، تو تیسری کی گنجائش باقی رہی نہیں۔ کیا اسلام نبی کے زمانے میں مکمل ہوا؟ یقیناً ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کی میلاد نہ منائی گئی، خدا آپ نے نہ منایا، آپ کے صحابہ نے نہ منایا، اور آپ نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ یہی 2 دن ہیں خوشیاں منانے کے، 2 عیدیں تمہاری ہے، تو تیسری کی گنجائش نکالنا یہ دین میں گویا کوئی چیز داخل کرنا ہوا۔ اور پیارے نبی کے بعد کسی بھی امتی کو دین میں کچھ داخل کرنے کی پرمیشن ہم سب جانتے ہیں میرے بھائیو ہے نہیں، بالکل نہیں۔ ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں مجرم ہوگا، شریعت کی نظر میں گنہگار ہوگا، وہ میرے بھائیو اہل بدعت کہلائے گا۔ اللہ ہم سب کو دین صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آپ کہتے ہوں گے کہ مولانا وہ لوگ بھی تو کچھ دلیل دیتے ہوں گے نا، تو وہ ذرا بتائیے دلیل کیا ہے؟ آؤ میں میرے بھائیوں سمجھا دیتا ہوں، خطبہ جمعہ مختصر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے اپنے یہ بھائی کلمہ پڑھنے والے، وہی کلمہ جو ہم سب پڑھتے ہیں، ہاں، ایمان لانے والے، اسی جنت و جہنم کو ماننے والے جس کو ہم سب مانتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں میرے بھائیوں یہ ایک نئی عید آ گئی، اور ان کے علماء نے کہا ہمارے پاس دلیل۔ تو بھائی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں دیکھو نا، اللہ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 33 پڑھیے، اللہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کی حکایت بیان کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، سلامتی ہو مجھ پر جس دن مجھے وفات ہوگی، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر قرآن، تو ہمارے نبی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو پھر ہمارے نبی کی پیدائش؟ اچھا، تو میرے بھائی سوال یہ اٹھتا ہے ایک مسلمان کے ذہن میں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیوں؟ پیارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں؟ سوال ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائیو سن لو، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر قرآن میں کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی پیدائش معجزاتی طور پر ہوئی تھی۔ عیسیٰ کا کوئی باپ اس دنیا میں بولو نہیں۔ ہاں، عیسیٰ کی ماں مریم کی شادی نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا عطا فرما دیا بغیر شوہر کے، تو ان کی عزت و آبرو پر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا، عیسیٰ کی پیدائش پر سوالیہ نشان لگ گیا تھا۔ مریم بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے لائی؟ عیسیٰ کس کے بیٹے ہیں؟
تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے قرآن. ہاں، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جب مریم کے پاس لوگ پوچھنے کے لیے آئے یہ کہاں سے آیا، کس کا بیٹا ہے مریم، نہ تیرے باپ ایسے تھے نہ تیری ماں ایسی تھی، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرے ابو برے آدمی نہیں تھے، تیری ماں ایک ماڈسٹ اور پرہیزگار عورت تھی، وہ بدکار نہیں. تو اے مریم تو نے کہاں سے، بغیر شوہر کے بچہ. ہاں، تو عیسیٰ علیہ السلام خود بول پڑے. ان کی ماں نے، مریم نے تو اللہ کے کہنے کے مطابق روزہ رکھ لیا تھا کہ بولنا نہیں، نہ بولنے کا روزہ. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا. کب بولے عیسیٰ علیہ السلام؟ جب ماں کی آغوش میں، ماں کی گود میں تھے، دودھ پیتے بچے تھے. اور جب وہ بول پڑے تو پوری قوم نے یقین کر لیا کہ مریم بری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت دی جبکہ بچہ اس عمر میں نہیں بولتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک باز ہیں، پاک دامن ہیں، اور اللہ نے معجزے کے طور پر ان کو پیدا فرمایا ہے. جیسے اللہ نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اللہ نے حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا. بتائیے، تو اللہ رب العالمین اگر حوا کو آدم کے پشت سے پیدا کر سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے. اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دینے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر سورہ مریم میں قرآن میں کیا. یہ بات ہمارے نبی کے ساتھ نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ماں باپ کے وسیلے سے ہوئی. ہاں، ان کے ابو کا نام عبداللہ تھا، ان کی امی کا نام آمنہ تھا، ہاں، جن کی کوکھ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. تو آپ کے پیدائش پر کوئی سوال یا نشان نہیں تھا، اس لیے آپ کی پیدائش کا ذکر قرآن میں نہیں. تو میرے بھائیوں، عیسیٰ کی پیدائش کا سہارا لے کر نبی کے لیے عید میلاد کی دلیل ڈھونڈنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ بولو، یہاں کوئی دلیل نہیں. اس لیے کہ جو صاحب قرآن ہے، جن پر اللہ رب العالمین نے سورہ مریم نازل فرمائی، خود انہوں نے پوری عمر کبھی بھی اس آیت سے نہیں سمجھا کہ اس میں میری میلاد کا ذکر ہے، اور نہیں منایا. اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن والے ہو کر، صاحب قرآن ہو کر نہیں سمجھتے ہیں اس کو اور نہیں مناتے ہیں آپ، تو اس کا مطلب اگر آپ آج اس سے دلیل پکڑ رہے ہو تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی سے زیادہ سمجھدار ہے. قرآن جن کے اوپر اترا وہ نہ سمجھ سکے اور آپ آج سمجھ رہے ہو، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ نبی کی شان میں گستاخی کے مترادف ہے. اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. یہاں کوئی دلیل نہیں. کہتے ہیں نہیں، لیکن مولانا ایک اور دلیل ہے قرآن. کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ کہتا ہے نا، خوشی مناؤ. کیا کہتا ہے اللہ؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر مومنوں کو خوش ہو جانا چاہیے، یہ بہتر ہے اس سے جس کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. تو بھائی کہاں دلیل ہے میلاد کی؟ کہتے ہیں دیکھو نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے فضل، اس کی رحمت پر مومنوں کو خوش ہو جانا چاہیے. تو نبی کی پیدائش، نبی کا میلاد، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے مومن کے لیے؟ تو جب نبی کی پیدائش خوشی کی چیز ہے تو پھر ہمیں خوشی منانا چاہیے، اور خوشی میں ہم عید منا رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ دلیل ہے. لیکن میرے بھائیو، اگر آپ قرآن پڑھو نا تو سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، یہ جو میں نے ابھی کوٹ کیا ہے، پڑھا ہے. اس سے پہلے والی آیت پڑھ لیجئے 57 سورہ یونس کی، تو اسی میں اس کا جواب موجود ہے کہ اس آیت میں اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوش ہونے کی جو بات ہے، تو یہاں اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے کیا مراد ہے؟ نبی کی پیدائش مراد ہے یا کوئی اور چیز مراد ہے؟ آئیے 58 نمبر سے پہلے کی آیت نمبر 57 پڑھ لیجئے سورہ یونس کی. اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت والی بات آ چکی ہے. موعظۃ من ربک،
تمہارے رب کی طرف سے نصیحت والی بات یعنی قرآن، نصیحت والی بات یعنی قرآن آ چکا ہے، اس میں شفا ہے اور اس میں ہدایت ہے مومنوں کے لیے، اور یہ رحمت اور مہربانی کا سرچشمہ ہے مومنوں کے لیے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس کے بعد ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے نبی کہہ دو کہ اللہ کا یہ فضل یعنی قرآن کا اترنا، نصیحت والی بات کا آنا جو ہدایت ہے رحمت ہے مومنوں کے لیے، اللہ کے اس فضل اور اس رحمت پر مومنوں کو خوش ہو جانا چاہیے۔ تو میرے بھائی اب بتاؤ، یہ دونوں آیتوں کو ساتھ میں پڑھو 57 58، تو یہاں اللہ کے فضل اور رحمت پر خوش ہونے کی جو بات ہے، اس رحمت اور فضل سے مراد اللہ کے قرآن کا نزول ہے، نصیحت والی بات کا آنا ہے، یہاں نبی کے پیدائش کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اللہ ان علماء کو ہدایت نصیب کرے، یہ علماء کاٹ چھانٹ کر اپنی بات کو بیان کرتے ہیں، جیسے اہل کتاب کا شیوا تھا کہ وہ کچھ چیزوں کو چھپاتے کچھ چیزوں کو بیان کرتے، بعض چیزوں پر ایمان لاتے بعض چیزوں کو بیان کرتے۔ آج یہ علماء اپنے اس عقیدہ بدعت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کا میرے بھائیوں دیکھو ایک آیت کو نہ کوٹ کر کے دوسری آیت آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کو گمراہ کرتے ہیں کہ اس طرح سے یہاں سے میلاد منانے کی دلیل موجود ہے، جبکہ وہاں قرآن کے نزول کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء سو کو علماء ربانیین بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے مولانا آپ نے جواب دے دیا، سمجھ میں آ گیا، ارے حدیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے نا، نبی کا میلاد ہونا چاہیے، کہاں ہے میرے بھائی؟ دیکھو صحیح مسلم کتاب الصیام میں 1162 نمبر کی حدیث ہے، راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین، کہ سوموار کے منڈے کے روزے کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا، فقالا تو آپ نے کہا ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت فیہ او انزل علی فیہ، آپ نے جواب دیا سوموار کے روزے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا آپ روزہ رکھتے ہیں سوموار کو منڈے کو، پہلے رسول کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی، یہ وہ دن ہے جس دن مجھے نبی بنایا گیا، یہ وہ دن ہے جس دن میرے اوپر قرآن اترا ہے، منڈے کو، سوموار کو، پیر کو۔ اچھا تو دیکھو پیارے نبی نے اپنی پیدائش کا ذکر کیا ہے کہ منڈے کو میں پیدا ہوا ہوں، سوموار کو میری پیدائش ہوئی اور آپ خوش ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں آپ۔ اچھا میرے بھائی تو دلیل تو بڑی اچھی ہے، لیکن کیا عید میلاد منانے کی دلیل اس میں ہے؟ آؤ ذرا سا جائزہ لیں، نبی سوموار کو روزہ رکھتے تھے، تو یہ بتاؤ بھائی آپ روزہ رکھتے ہو؟ رکھو۔ آؤ اہل حدیث اپنے عقیدے میں اس کو مانتے ہیں کہ سوموار کو جمعرات کو روزہ رکھنا نبی کی سنت، بہت سارے اہل حدیث رکھتے بھی ہیں الحمدللہ۔ آپ کی اسی مسجد میں بہت سارے مصلی ایسے موجود ہیں، میں ایک آدھ کو جانتا ہوں کہ سوموار کا روزہ وہ برابر رکھتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجیے ایک بڑی تعداد ماشاءاللہ مردوں عورتوں کی سوموار کو روزہ رکھتی ہے اہل حدیث میں۔ تو آؤ میرے بھائی ہم آپ کے ساتھ روزہ رکھو، خوشی مناؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے منایا ہے، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے۔ دوسری بات آپ کیا کرتے ہو؟ عید مناتے ہو۔ مجھے بتاؤ جس دن روزہ رکھا جائے اس دن عید منایا جا سکتا ہے؟ آپ عید الفطر کو روزہ رکھتے ہو؟ نہیں، کیوں؟ حرام ہے۔ عید الاضحیٰ کو قربانی کے دن روزہ رکھتے ہو؟ نہیں، کیوں؟ حرام ہے۔ جو دن عید کا ہوگا وہ روزہ کا نہیں ہو سکتا، اور جس دن روزہ رکھنا جائز یا سنت ہے اس دن عید منائی جا سکتی نہیں۔ بالکل کلیئر۔ تو جب نبی نے روزہ رکھا ہے تو آپ روزہ رکھیں میرے بھائی، نبی کی سنت پر عمل کریں۔ عید منانا بالکل ناجائز ہو گیا، اس لیے کہ اس دن روزہ رکھنا ہے۔ نبی نے جس دن روزہ رکھنے کی سنت ہمیں دی ہو اس دن عید منانے کی قطعاً گنجائش موجود ہے۔ اسی وجہ سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کوئی روزہ رکھنا چاہے تو کہیں گے ہم منع کریں گے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور یہ ناجائز اور حرام ہے روزہ رکھنا کہ عید کے دن آپ روزہ رکھو۔ ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اور اس میں تو دیکھو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے بارے میں کہا میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھے نبی بنایا گیا۔
تو اگر یہی میلاد کی دلیل ہے تو نبی بنائے گیا، تو ایک اور عید مناؤ، عید بعثت رسول، کہ نبی بنائے جانے کی عید مناتے ہو گے، مناؤ، اس میں دلیل ہے۔ اور آگے بڑھو، اس میں قرآن کہتے ہیں اترا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن، تو عید نزول قرآن مناؤ، قرآن نازل ہونے کی عید مناتے ہو؟ نہیں مناتے ہو؟ تو میٹھا میٹھا گپ اور کڑوا کڑوا تو کیوں ایسا کرتے ہو میرے بھائی؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اہل کتاب کی طرح تم بعض چیزوں پر ایمان لاتے اور اپنے عوام کو بتاتے ہو اور بعض کا انکار کر رہے ہو اپنے عمل سے، ایسا کیوں ہے؟ اگر یہ عید میلاد کی دلیل ہے حدیث، تو پھر نبی کے نبی بنائے جانے کی عید کی دلیل بھی ہے، قرآن کے اترنے پر عید مناؤ اس کی بھی دلیل ہے، لیکن آپ نہیں مناتے۔ میرے بھائیو ذرا ہوش کی ناخن، اور میں آپ کو بتاؤں جامع ترمذی کتاب الصوم کی صحیح روایت کہ آپ روزہ کیوں رکھتے تھے سوموار کو، آپ روزہ کیوں رکھتے تھے جمعرات کو، یہ سنتی روزہ آپ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تورد الاعمال یوم الخمیس و یوم الاثنین فاحب ان یورد عملی وانا صائم، لوگوں سوموار کے دن اور جمعرات کے دن اعمال نامے اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں بندوں کے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال اللہ کے یہاں پیش ہو تو میں روزے دار بن کر رہوں، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو سوموار کو روزہ رکھیں۔ اور تیسری بات، یہاں پر سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ 12 ربیع الاول کا ذکر ہے؟ نہیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اگر آپ کہتے ہوئے عید میلاد کی دلیل اس میں ہے تو پھر سوموار ہر ہفتے آتا ہے بھائی، تو سال میں ایک بار کیوں مناتے ہیں؟ ہر ہفتے عید مناؤ۔ سوموار تو ہر ہفتے آتا ہے، منڈے ہر ہفتے میں ایک بار آتا ہے، لیکن ہر ہفتے آپ یہ عید میلاد نہیں کرتے ہو۔ تو یہاں عید میلاد کا 12 ربیع الاول کا ذکر نہیں ہے، یہاں تو سوموار کا ذکر ہے اس حدیث میں۔ تو مارو گھٹنا اور پھوٹے سر، مانتے ہو اس کو؟ کس عقل مند کی عقل اس کو تسلیم کرے گی؟ آپ 12 ربیع الاول کو یہ عید میلاد، یہ جشن میلاد مناتے ہو، اور یہاں سوموار کا ذکر اس حدیث میں اور کہہ رہے ہو کہ میلاد کی دلیل آپ کو موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک سمجھ عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں اس طرح کی بعض چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو بالکل اسی کا پرتوں ہیں کہ مارو گھٹنا پھوٹے سر، کہیں پر کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے عید میلاد منانے کی، نہ کوئی دلیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں ہے عید میلاد منانے کی۔ ورنہ بتائیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین جو سب کے سب جنتی ہیں، اور تمام صحابہ اور صحابیات کی جماعت جنتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ اپنی جانیں اسی راہ میں انہوں نے لٹا دی ہیں، نبی کے اشاروں پر انہوں نے جہاد کے میدان میں، میدان کہزار میں جا کر کے حصہ لیا ہے، اور شہادت کا جام انہوں نے نوش کیا ہے۔ کیا وہ نبی کی محبت میں عید میلاد منانے سے پیچھے رہتے اگر یہ دلیل ہوتی؟ ہرگز نہیں۔ تو اگر انہوں نے نہیں منایا، پوری تاریخ گواہ ہے، پورا قرآن گواہ ہے، پوری نبی کی حدیث و سیرت گواہ ہے، نہ نبی نے کبھی منایا، نہ نبی کے ان پیارے صحابہ نے کبھی منایا، تو آج میرے بھائیوں اس 20ویں اور 21ویں صدی کا مسلمان یہ کہے کہ عید میلاد کی دلیل قرآن میں، عید میلاد کی دلیل پیارے نبی کی سنت و حدیث میں، یہ کتنی بڑی جرأت کی بات ہے۔ دین میں کوئی چیز داخل کرنا یہ بدعت ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی عمل ایسا کیا جائے جس پر نبی کا ٹھپا نہ لگا ہو وہ بدعت، مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ دوسری روایت عائشہ کہتی ہے پیارے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو، آج اس موقع پر چمچمے، قمقمے، ہاں گلی کوچوں میں یہ رنگ رلیاں جو آپ منا رہے ہو، پورے ہندوستان میں جو بجٹ اس قمقمے پر خرچ ہو رہا ہے، اللہ کی قسم اگر میں یہ کہوں تو غلو نہ ہوگا کہ اگر یہی پیسے یہ قوم جمع کر لے ہندوستان کے لیول پر اور وہ لا کر کے ایک جگہ اکٹھا کر دیں، اللہ کی قسم راتوں رات اسکول اور اسلامک کالج بن جائیں گے۔ لیکن آج
پیارے نبی سے محبت کے دعوے میں امت وہ سب کر رہی ہے جو ثابت نہیں، اور جسے کرنے کی ترغیب علماء دے رہے ہیں، یہ کام کرو، اپنے بچوں کے لیے اسکول کھولو اسلام، ہاں اپنی بچیوں کے لیے اسلامک کالج فراہم کرو، ورنہ کو ایڈوکیشنل اداروں میں اور کالجوں میں یونیورسٹیز میں جا کر کے ان بیٹیوں کی عصمت لٹے گی، یہ فاطمائیں اور زینبائیں، یہ خدیجائیں جا کر کے ان کی عصمت دری ہوگی۔ آج قوم اسے سننے کو تیار نہیں۔ اللہ رب العالمین محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو سیدھا راستہ ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہم صل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا